الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین استکبروا، وہ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم سے، لنخرجنک، البتہ نکالیں گے ہم تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معک، جو تجھ پر ایمان لائے، من قریتنا، ہماری بستی سے، او لتعودن، یا کہ پلٹ آؤ تم، فی ملتنا، ہمارے دین میں. قال، کہا شعیب علیہ السلام نے، اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اسے ناپسند سمجھیں. قوم میں غریب اور امیر دونوں طبقات ہمیشہ ہوتے ہیں. ایمان لانے اور فرما برداری کرنے میں عام طور پر غریب ہی پہل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کوئی لازمی قانون نہیں ہے کہ غریب ہی پہل کرے. رسول اکرم کے ہاتھ پہ 4 کپڑوں کی دکانوں کے مالک تاجر حضرت صدیق نے پہلی بیعت کی تھی. لیکن عام ایسا ہی ہے کہ غریب لوگ وڈیروں کے ظلم ستم سے تھکے ماندے ایک مہربان اور مشفق پیغمبر کی شفقت کو اپنے لیے راحت اور مہربانی سمجھتے ہوئے کلمہ پڑھنے میں پہل کرتے ہیں. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ انہیں وہ تحفظ ملتا ہے اور انہیں وہ شرف ملتا ہے. قوم شعیب کا بھی یہی حال تھا.
آپ یہ سمجھیں کہ یہ غریب لوگ صرف اس لیے ایمان لے آتے ہیں کہ ہمیں تحفظ مل جائے، اور ان کا ایمان کوئی وقتی ایمان ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان یہ بڑے دل سے لاتے ہیں۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں سے خاتون کو باندھ کے دونوں اونٹوں کی سمتیں الگ الگ کر کے کہا تھا اباؤ اجداد کے دین اور مذہب میں واپس آ جاؤ، تو ٹھیک ہے، نہیں نا تو میں دونوں اونٹوں کو مخالف چلا دوں گا۔ بی بی کٹ گئی تھی، واپس نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں نے جب کہا تھا کہ یہ غریب لوگوں کو سائڈ پہ کرو، پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں، کوئی غور کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی سائڈ پہ کرنا تو دور کی بات ہے، سنیے ایک بات کرنا، سائڈ پہ کرنا تو یہ دور کی بات ہے، اگر آپ کی مجلس میں غریب بھی اور یہ امیر و وڈیرے بھی بیٹھے ہوں اور آپ ان وڈیروں کو بات سناتے سناتے اپنی نظر ان غریب صحابہ سے ہٹا کے ان امیروں پر لگا دیں، میں اللہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان غریبوں سے اپنی نظر بھی ہٹانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مجلس سے ہٹانا تو بہت دور ہے نا، ان سے نظر ہٹانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نبی علیہ السلام کو ایک جگہ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی عام طریقہ کار تو یہی ہے، آنے والا آتا ہے اور آ کے سلام کرتا ہے اور بیٹھنے والوں نے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے یار قربانیاں دے دے کے اس معیار پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کی مجلس میں آئیں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب ہماری آیات کو ماننے والے آئیں اور آپ کی مجلس میں ابھی یہ سلام کرنے کے لیے منہ کھولنے کا ارادہ کریں تو آپ انہیں پہلے سلام کہہ دیا کرو۔ مالدار لوگ ہمیشہ ضد میں، اناد میں، تعصب میں اور ایک پروٹوکول کی طلب میں رہتے ہیں، اس لیے مالدار ایمان و تقوی کی اس معیار سے محروم رہتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان دین والوں کو مقدم کر دیا تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، لوگ فیصلے ان سے کروائیں گے، مشورے ان سے مانگیں گے۔ یہ جو عام طور پہ بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے بڑا کوئی اختلاف بنا ہوا ہوتا ہے، انتظامیہ کو علماء سے بنتی نہیں ہے، کیا خیال ہے کہ ان کو یہ بیر ہوتا ہے یا انہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مصلی امامت پہ نماز نہ پڑھائے؟ کوئی یہ وجہ ہوتی ہے؟ اس لیے تو رکھا ہے نا انہوں نے، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ اچھا کپڑا پہننا ہمارا حق ہے، اچھا کھانا کھانا یہ صرف ہمارا حق ہے، لوگوں کی زندگیوں میں فیصلے اور آراء دینا یہ صرف ہمارا حق ہے، جھگڑوں میں فیصلے کرنا یہ صرف ہمارا حق ہے۔ بس جب وہ یہ لگتے ہیں کہ یہ مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا اچھے کپڑے پہنتا
اچھا کھاتا ہے اور یہ لوگوں کے فیصلے کرنے کی نوبت پہ پہنچ گیا اور لوگ اس سے آراء و مشورے لینے لگ پڑتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی حیثیت جب خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا، تو پھر ایک جھگڑا جنم لیتا ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تذکرہ فرعون اور تذکرہ حضرت موسیٰ میں پڑھے تو کیا تھا؟ یہی تھا۔ جس وقت اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت موسیٰ سے متاثر ہو رہے، تو اس نے یہی کہا تھا قوم کو کہ مجھے ڈر ہے یہ تمہاری سیاسی اور مذہبی حالت کو خراب کر دے گا۔ فرعون نے یہی کہا تھا، یہاں پر بھی یہی ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان لوگوں نے کہا جو قوم کے سرکش اور متکبر لوگ تھے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور نکالیں گے، من قریتنا، تمہیں بھی اور ایمان والوں کو بھی اپنی بستی سے ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ تو نے کیا نیا کام کر دیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، یہ کیا نیا کام ہے؟ اگر تم نے اپنی بستی میں رہنا ہے تو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہماری ملت اور ہمارے دین اور باؤ اجداد کے مسلک و مشرب کو مانو۔ حضرت شعیب نے کہا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، زبردستی ہے، تم نے کہا اور ہم نے مان لیا۔ یہ جو شیب ابی طالب ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، قوم کا بائی کاٹ ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سال رہا ہے، آنے جانے کی پابندی ہے، کھانا پہنچانے کی پابندی ہے، پہرے لگا رکھے ہیں، خفیہ لوگ جا جا کے ہیلپ کرتے تھے اور کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن اونچی پڑھنے کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے اہل مکہ نے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو ایک بندہ درمیان میں پڑ گیا، اس نے کہا تو مہمانوں کا خدمت گار ہے، غریبوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، تیری وجہ سے قرضے والوں کو سہولت بنی ہوئی ہے، لوگوں کے تو قرضے اتارتا ہے، رحم دل ہے، غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کر رہا ہے، تو مکہ سے جائے گا تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ چل واپس، میں تمہیں تحفظ فراہم کرتا ہوں۔ مل گیا تحفظ، آئے، شرائط طے ہوئی، ابو بکر آپ اپنے گھر میں آرام سے قرآن پڑھیں گے۔ 1-2 دن پڑھا، پھر اپنے گھر کے سین میں پڑھنے بیٹھے، آواز پھر اونچی ہوتی گئی، مکہ کی خواتین، بچے، بوڑھے پھر آ کے قرآن سننے لگے، اور قرآن کا اثر ہے، اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، جب قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ صدیق پڑھ رہے ہیں اور مکہ رو رہا ہے۔ پھر وہ سارے سردار گئے اس بندے کے پاس، معاہدہ ہی ویخ، پھر اچھی پڑھتا ہے پیا۔ وہ آیا آ کے کہنے لگا جی میں نے آپ کو امان دی تھی، تحفظ دیا تھا، آپ ایسا پڑھیں، اگر آپ اونچی پڑھیں گے تو میں اپنی امان واپس لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے تیری امان واپس دیتا ہوں اور میں اللہ کی امان کو قبول کرتا ہوں، میں اونچی پڑھوں گا۔ دیکھیں یہ کل آگے کریں گے۔
قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے جو متکبر تھے، من قومی ہی، اس کی قوم سے، یعنی قوم شعیب سے، لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ ضرور نکالیں گے ہم تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی جو تجھ پر ایمان لائے، من قریتنا، ہماری بستی سے، او لتعودن، یا پلٹ آؤ تم، فی ملتنا، ہمارے دین و مذہب میں۔ قال، کہا شعیب علیہ السلام نے، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اسے ناپسند سمجھیں،